ہمارے تین دشمن ہیں اور تینوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک دنیا، یہ ہماری دشمن ہے۔ ایک شیطان، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ایک نفس، یہ ہمارا دشمن ہے۔ دنیا، شیطان اور نفس، یہ تینوں ہمارے دشمن ہیں۔ اور تینوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے آدمی اعراض کرے، منہ موڑے، اپنے آپ کو بچائے، جہاں تک ہو سکے دنیا سے بے اعتنائی برتے، آدمی اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بچائے۔ دیکھیے کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر، لیکن کشتی پانی میں ڈوبتی نہیں ہے۔ کشتی کب ڈوبتی ہے؟ جب پانی کشتی کے اندر آتا ہے۔ تو کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے، عافیت میں ہے، کشتی ڈوبتی نہیں۔ لیکن جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو کشتی پانی میں ہو اور پانی کشتی میں نہ ہو تو کشتی کی عافیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم دنیا میں ہوں لیکن دنیا ہمارے اندر نہ ہو تو ہمارے لیے عافیت ہے۔ یہ دنیا ہماری دشمن ہے، یہ دنیا ہمیں لے ڈوبے گی۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے، یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے بے شمار لوگوں نے دنیا سے محبت کی، دنیا سے لگاؤ قائم کیا، دنیا سے اپنا تعلق قائم کیا، دنیا سے بڑا مضبوط ربط ضبط پیدا کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ محبت کرنے والے لوگ، دنیا کو حاصل کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے، اور دنیا آج بھی جو کا تو برقرار ہے۔ قارون فرعون نے دنیا سے بڑی محبت کی، بہت کچھ جمع کیا، بڑے بڑے خزانے جمع کیے، لیکن یہ دنیا ان جمع کرنے والوں کی نہیں ہوئی۔ دنیا آج بھی ہے لیکن وہ حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو دنیا کے حاصل کرنے والے لوگ نامراد ہو کر کے رہ جاتے ہیں، دنیا اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور یہ دنیا اپنے حاصل کرنے والوں کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ تو اس واسطے دنیا میں جتنے دنوں تک ہمیں رہنا ہے، جس مقدار ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہ کر کے دنیا کو اسی مقدار میں حاصل کریں، اور دنیا کے بعد ایک لمبی زندگی ہے آخرت کی، جو لامحدود زندگی ہے، وہاں جس مقدار ہمیں رہنا ہے اور وہاں جتنے وقت کے لیے رہنا ہے، وہاں کے واسطے اتنی تیاری کرنی چاہیے۔ تو دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کریں، دنیا میں رہ کر کے دنیا کمانے کے پیچھے اور دنیا حاصل کرنے کے پیچھے اپنی آخرت کو اور اپنی زندگی کو تباہ نہ کر لیں۔ تو ہمارا پہلا دشمن کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، ہم اس دنیا سے بچتے ہوئے دنیا سے گزر جائیں گے۔ دوسرا دشمن ہمارا شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہر وقت چاہے گا کہ کب تمہیں نقصان پہنچا سکے ہو، کب تمہارا نقصان ہو۔ تو تمہارے نقصان پہنچانے کے لیے شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کوششیں کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے شیطان انسان کو برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، ہمیں رب کی رسی کو مضبوط پکڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی جن جن چیزوں پہ ہوتی ہے، شیطان ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور شیطان جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، اللہ کے فرمان پر ہمیں چلنا چاہیے، رسول کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، شیطان ہم سے خود ہی دور بھاگے گا۔ تیسرا دشمن ہمارا نفس ہے۔ ہمارا نفس، ہمارا جی، ہمارا ضمیر، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف ہمارا جی کچھ اور چاہتا ہے، ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے، اس کو کچلنا ہے۔ اصل جنگ اس سے لڑنی ہے، اصل اس سے مجاہدہ کرنا ہے، نفس کے خلاف لڑنا ہے۔ ٹھنڈی کا دن ہے،
صبح بڑی پیاری نیند آتی ہے، نفس کہتا ہے سو جاؤ نا ابھی، ٹھنڈی کا دن ہے، صبح اٹھ کر کہاں جاؤ گے؟ دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ صبح اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو۔ فجر کی نماز جو فرض ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اٹھ کر کے اس فرض کی ادائیگی کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈی بہت ہے، سو جاؤ نا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ نفس کی یہاں مخالفت کرنی ہے اور اٹھ کر کے ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ دوپہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ نفس کہتا ہے کسی اور کام میں بھی مصروف ہے، اس کو کر لو نا، بعد میں تم نماز پڑھ لینا۔ نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ شیطان ایسے موقع پر نفس کو بڑھاوا دیتا ہے اور شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو اس طرح ہمیں شیطان اور نفس کی مخالفت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ تین دشمن ہیں ہمارے۔